ابھی ایک ایسی پریشانی ہے، تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پر اگر کوئی مشکل میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، کوئی مریض ہے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور یہاں ماشاءاللہ کتنے مومنین جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ خود جو ہے خود جمہوریہ اسلامی کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ خود ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ حتیٰ میں نے یو کے اور بعض جگہوں میں دیکھا جو ہمارے جوان ہیں ماشاءاللہ وہ بغیر تفریق کیے کہ جو ہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلمان ہیں، کوئی بھی ہے جو مشکل کے اندر ہے، جو گھروں کے اندر بوڑھے لوگ رہ رہے ہیں، وہ ان کو کھانے پینے کا سامان پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے امام کے ماننے والے، کہ اس مشکل کے عالم کے اندر وہ نہ صرف خود غرض نہیں ہے بلکہ وہ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں۔ اب آئے ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ان حالات کے اندر، اس پینک سچویشن کے اندر ہم دوسروں کو دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کسی کے گھر کا راشن نہیں ہو، کوئی لوگ ڈیلی کے کھانے پینے والے ہیں، مختلف آرگنائزیشن اس پہ کام کر رہی ہیں، ہر جگہ کام کر رہی ہیں۔ ہمیں ہر جگہ جو ہے وہ خود اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ اور یہیں پر میں کہوں گا کہ جو حالات خاص طور پہ پچھلے دنوں سے پاکستان زائرین کے ساتھ ہوئے، بارڈر کے اوپر اور بھی بہت سارے زائرین جہاں مشکل ہیں، ہندوستان کے زائرین بھی جو ہے وہ کم اور مشہد کے اندر جو ہے وہ سٹک ہو گئے ہیں، آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، جن میں سے تافتان بارڈر پر جو پاکستان اور ایران کا بارڈر تھا وہاں اتنی مشکلات کے اندر آپ مسلسل ویڈیوز بھی دیکھتے رہے ہو۔ بہرحال اس میں جو ہے وہ پرابلم وہی سسٹم کی ہے، جب سسٹم ڈیزائن نہیں ہے دوسری طرف تو پھر یہ مشکلات ہوں گی۔ اور بہرحال کہیں نہ کہیں تعصب بھی جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اتنے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ دوسری طرف سے ملکوں کے اندر وارد ہوتے رہے، ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، لیکن صرف شیعہ نے حیدر کرار کو اس مشکل میں ڈالا گیا۔ تو وہاں پر میں ان ظاہرین کو اور مومنین کو پیغام دوں گا کہ آپ پریشان مت ہوں، شیعہ حق پر ہونے کی وجہ سے اسے قیمت دینی پڑتی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حق پر تھے اور خود حق تھے، جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے ان مشکلات کو سنبھالا۔ خود جو ہے وہ ابن حدید جو جس نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے وہ خود بیان کرتا ہے کہ 70,000 یا 60,000 ممبر 100 سال تک مولا کائنات کے وہ کو برا بھلا کہتے رہے، خوب کیوں حق پر تھے۔ تو اگر آپ حق پر ہیں، یہ مشکلات آپ کے اوپر حق کی وجہ سے ہیں، آپ ظاہر ہیں، آپ کی مشکلات جو ہے وہ اس لیے آپ برداشت کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، انشاءاللہ آپ کی زیارت جو ہے وہ مقبول ہے۔ اور وہ لوگ جو آپ کی مدد کر رہے ہیں کہ اس ٹائم آپ مختلف جگہوں پر آپ لوگوں کو پہنچا دیا گیا ہے، قابل تحسین ہے وہ علماء کرام کہ جو اپنے جگہوں کو شہروں کو چھوڑ کر جو ہے وہ آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ وہ آرگنائزیشنز، وہ انجمنیں، وہ تنظیمیں جتنی بھی ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ بغیر ناموں بغیر اس کے ہر کوئی مل کر جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور ہمیں کرنا بھی یہی چاہیے۔ نام جو ہے وہ ہمارے اپنے وجود کے لیے ہے، اگر ہم کوئی کام اپنے نام کے لیے کر رہے ہیں تو گویا نفس ہمارا جو ہے نا کہیں، اور یقیناً جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ خلوص کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ اس مشکل حالات میں ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں تو ہم کسی طریقے سے اپنی مورل سپورٹ دیں، کچھ نہیں تو اپنے فائنینشل سپورٹ کریں، جو ضرورت کتنی آرگنائزیشن جو ہیں وہ ان کے لیے جو ہے وہ کھانے پینے اور باقی انتظام کر رہی ہیں۔ سندھ کے اندر تو مجھے نظر آیا کہ بہت اچھا کام ہے، لیکن پنجاب کے اندر جو میری جو علماء سے بات ہوئی تو وہاں افسوس کا عالم ہے کہ وہاں پر لوگ نہیں مدد کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے پروگرام کینسل ہو گئے ہیں، اتنے بڑے بڑے جشن تھے وہ کینسل ہو گئے ہیں، ساری چیزیں۔ تو یقیناً وہ جو پیسے تھے ہمارے پاس، وہ جو ہم نے خرچ کرنے تھے، ان کو ان زائرین کے لیے خرچ کریں، یہ مولا کے زائر ہیں۔ ہم خود چاہتے ہیں کہ مولا کا حرم کھلے، ہم زیارت پہ جائیں، وہ جو زیارت پہ آیا ہے ہم اگر اس کی تو حفاظت کریں، اس کا تو خیال رکھیں۔ جب ہم اس کا خیال رکھیں گے تو یقیناً جلدی یہ حرم کھل جائیں گے، اور پھر ہم سب جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ زیارت پہ جو ہے وہ جا پائیں گے۔ عزیزان محترم، زندگی گزر جائے گی، زندگی گزر رہی ہے، موت پر حق ہے، موت نے آنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم احتیاط نہیں کریں، ہم خیال نہیں کریں۔ ہمیں جو ڈاکٹر یا اسپیشلسٹ جو بھی ہمیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں ان چیزوں کے، ہر آدمی واٹس ایپ پہ ایکسپرٹ بنا ہوا ہے، یہ دوائی ہے، یہ کھائیں، وہ پئیں، جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، جو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ حتیٰ مہاراجہ کرام آیت اللہ اعظم نے بھی جو فتاوے دیے ہیں کہ ہمیں ان ایام کے اندر خیال رکھنا ہے، ہم ان ایام کے اندر جو ہے وہ پرہیز کریں اجتماع سے، کہ جہاں پر بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے
بعض جگہوں پر کہا ہے کہ نماز نہیں پڑھیں، جماعت میں نماز جمعہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے کہ ظاہر ہے کیونکہ گورنمنٹ جب کہہ رہی ہے، ایکسپرٹ جب کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ایک جگہ جمع ہوں گے تو مشکلات ہوں گی، بیماری پھیلے گی، مشکل ہوگی، اور وہاں پر جو ہے وہ آیت اللہ اعظم نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس سے پرہیز کریں، تو ہمیں بہرحال اس سے پرہیز کریں، ہر کوئی ایکسپرٹ نہ بنے، جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہمیں اس پہ عمل کریں، پریکاشن پر عمل کریں، یہی تعلیمات اہل بیت ہے، یہی تعلیمات قرآن ہے۔ صحت اور جان مہم ہے، اس لیے جو ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہو، شخص ڈوب رہا ہو، جبکہ واجب نماز پڑھ رہا ہو، اور کہا جاتا ہے کہ وہ نماز کو ترک کرے اور جو ہے وہ اس کی جان بچائے۔ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے گویا انسانیت کو بچایا۔ تو یہ سارے کام انسانیت کو بچانے کے لیے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں جو ہمیں ایک خاص درس اور ملتا ہے کہ امام جو تھے وہ بہت جو ہے وہ پرپاٹ تھے، جو جتنی بھی مشکلات آتی تھی ان کو جو ہے وہ امام جو ہے وہ اپنے وجود کے اندر اس کو خاموشی سے اس کو ختم کر دیتے تھے۔ ایک شخص، میں پہلے بھی عرض کر چاہوں اس کا واقعہ، کہ وہ امام کو بہت برا بھلا کہتا تھا۔ اکثر امام کے ساتھ جو صاحب تھے کہا کہ مولا ہمیں اجازت دیں، ہم اس کا کام جو ہے وہ صحیح کریں، اس کی جو ہے وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ یہ ٹھیک ہو۔ تو امام نے کہا نہیں، رہنے دو۔ ایک دن وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، امام اپنی سواری پر پہنچے اس کے پاس، تو وہ بڑا ناراض ہوا کہ یہ آپ کہاں میرے کھیت پر آ گئے اور میری جو ہے وہ فصل خراب ہو گئی۔ تو امام نے پوچھا کتنی تمہاری فصل ہوگی پوری؟ تو امام اس نے بتایا کہ شاید 100 یا 200 درہم ہوگی پوری فصل جو ہے وہ میری اتنی ہوگی۔ تو امام نے اس کو زیادہ پیسے جو ہے وہ عطا کیے، کہا یہ لو اس سے زیادہ پیسے، اور یہ جو فصل ہے یہ بھی تمہاری ہے۔ اور یہ کہہ کر امام چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد دیکھا صاحب نے کہ وہ شخص جو امام کو برا بھلا کہتا تھا وہ خود جو ہے وہ مسجد میں آیا ہوا ہے اور امام کے ساتھ امام کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو امام نے صاحب سے کہا کہ وہ طریقہ جسے تم اختیار کرنا چاہتے تھے وہ صحیح تھا، یا وہ طریقہ جسے میں نے اختیار کیا وہ صحیح ہے؟ تو یقیناً ائمہ علیہ السلام انسانیت کی ہدایت کے لیے ہیں، اور ان کی تعلیمات بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے۔ ان کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ ہم آپس میں تفرقے پیدا کریں، ہم ایک دوسرے کو ٹکڑوں میں توڑیں، حتیٰ مسلمانوں کے اندر تفرقے پیدا کریں، حتیٰ انسانیت سے لوگوں کو دور کریں۔ ائمہ علیہ السلام پوری بشریت کی بقا کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے۔ یہ میرا کردار ہے جسے میں غلط پیش کر کر آپس میں نفرتیں پیدا کر رہا ہوں۔ یہاں محبتوں کی ضرورت ہے، اور یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اس مشکل کے عالم میں ہم اپنے ساری جو قدورتیں ہیں ان کو دور کریں اور آپس میں جمع ہوں اور مل بیٹھیں اور انسانیت کے لیے کام کریں، اور ان مشکل حالات میں ہم اپنے شہروں کو، اپنے ملکوں کو، اپنے لوگوں کو اس مشکل کے عالم میں بچائیں۔ یہی مینجمنٹ کوالٹیز جو ہیں وہ چیک کی جا رہی ہیں۔ عزیزان محترم، میں پہلے ہمیشہ یہی کہتا رہتا تھا کہ ہمیں امام تک پہنچنے کے لیے اپنے ذہن کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں امام تک پہنچنے کے لیے اپنے برین کی ایبلٹی کو انہینس کرنا ہے۔ کیا ابھی ہم اس پینک میں، اس ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اندر ہمارا ذہن اتنا اسٹرانگ ہوا ہے کہ ہم چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں؟ ہم اگر آج اپنے آپ کو مینج کر پائے، اپنی سوسائٹی کو مینج کر پائے، تو یقین کریں کل ہم وقت کے امام کی اس فوج کے اندر ہمیں شریک کر لیا جائے گا، کیونکہ یہی ہمیں چیک کیا جا رہا ہے۔ اگر ایک شخص ان حالات کے اندر آلٹرنیٹیوز اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس پلان اے، پلان بی، پلان سی نہیں ہے، تو وہ پھر ایک ضعیف آدمی ہے۔ خداوند متعال رازق ہے، یقیناً مشکلات ہیں، اقتصادی بہت شدید مشکلات ہیں، پوری دنیا کی اچھی خاصی اکانومی جو ہے وہ کولیپس ہو گئی ہے۔ کتنے جو بزنس تھے، جو خاص طور پہ ٹریولنگ کا بزنس تھا، ہوٹلنگ کا بزنس تھا، بہت سارے کاروبار جس کو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، وہ بالکل تباہ اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن رازق کون ہے؟ یہ ایمان ضروری ہے۔ کیا یہ سب کچھ کس نے عطا کیا تھا؟ پہلے رزق دینے والا کون ہے؟ رزق کو کون عطا کر سکتا ہے؟ رزق کس کے اختیار میں ہے؟ یہ ایک امید کہ خدا ہی رازق ہے، جو پہلے دے رہا تھا وہ بھی خدا ہی تھا، اور جو ابھی حالات میں دے گا وہ بھی خدا ہے۔ تو کیا ہم اپنے خدا سے متصل ہوئے ہیں؟ کیا ہم اپنے خدا کے ساتھ متصل ہو رہے ہیں؟ ان ایام کے اندر جو کہ ایک بہت فرصت ہے ملی ہے ہمیں کہ ہم آئیں، کتابوں کی جو ہے وہ ریڈنگ بڑھائیں،
قرآن کی تلاوت کا وقت مشخص رکھیں، ترجمہ پڑھیں. شاید زندگی میں تفسیر پڑھنے کا موقع نہ ملا ہو، آئیے تفسیر پڑھیں، اپنے لیے ٹائم ٹیبل بنائیں، اپنی فیملی کے آس پاس بیٹھیں. مجبوراً بہرحال بہت سے لوگ اب گھروں کے اندر بیٹھنا پڑ رہا ہے، تو یہاں پر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں. دعائیں پڑھیں جو ہمیں تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے میں عنایت ہوئی ہیں، علماء کرام نے جن کو ان ایام میں پڑھنے کو کہا ہے، جس میں سے جو ہے وہ صحیفہ سجادیہ جو خود امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے. دعا نمبر 7 جو ہے وہ صحیفہ سجادیہ کی مشکلات کے عالم کے اندر، اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں کہ امام خدا سے کیا کہہ رہے ہیں، امام خدا سے کی بارگاہ میں کیا مانگ رہے ہیں. پھر آگے بڑھیں، ہم زیارت عاشوراء کی تلاوت کو جاری رکھیں، حدیث قصہ کو اپنے گھر کے اندر، دعائے توسل کو، دعائے نور کو، یعنی ایک عبادت کا ایک ایسا روٹین اپنے گھر کے اندر قائم کریں، خدا سے متصل ہوں. وجود کے اندر فشار پینک کچھ نہیں کر سکتا. ہماری اپنی جو ذہن کے اندر جو 2 4 چل رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ کائنات کو اس شور سے، اس تلاطم سے خاموش نہیں کر سکتا. انسان کی عبادت ہے. اور خود قرآن ارشاد فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کا ذکر ہے جو تمہارے دلوں کو مطمئن اطمینان دے سکتا ہے. تو آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں اور اپنے دلوں کو اطمینان دیں. عبادت میں ایک سجدہ اس کو کریں کہ شاید یہ فرصت ہمیں عطا ہوئی ہو. شاید دنیا، اور شاید اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا بہت تیزی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یقیناً کسی کے آنے کی امید زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel.